بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. صدق اللہ العظیم. معزز سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، عزیز نوجوانوں، اللہ تعالیٰ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی اور خانہ کعبہ کی تعمیر سے فراغت ہوئی تو بہت ساری دعائیں فرمائی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ دعا بھی فرمائی: اے اللہ، میں نے تیرے گھر کی تعمیر کی ہے تو اس کو ہماری طرف سے قبول فرما، اس لیے کہ اصل چیز قبولیت ہی ہے۔ ان کی بارگاہ میں اگر کوئی عمل قبول ہو جائے تو انسان کا بیڑا پار ہو جاتا ہے، اور اگر عمل چاہے کتنا ہی بڑا ہو، کتنا ہی وقیع ہو، اور وہ قبول نہ فرمائے تو بالکل بیکار ہے۔ تو اصل چیز قبولیت ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے یہی دعا فرمائی: ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ مکے شہر کے لیے بھی دعائیں فرمائی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے: اے اللہ، اس مکے کو امن والا شہر بنا دے، اور اس مکے کو ایسا بنا دے کہ ساری دنیا کی نعمتیں کھچ کھچ کر یہاں آ جائے۔ چنانچہ آج مشاہدہ ہے اس چیز کا کہ دنیا کی اعلیٰ سے اعلیٰ ترین چیز مکے کے اندر موجود ہے، حالانکہ وہاں کوئی پیداوار نہیں ہوتی ہے، سنگ لاخ زمین ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کے دلوں کے اندر یہ داعیہ پیدا کر دیا کہ مکے کی اس سرزمین کے لیے اللہ تعالیٰ پوری دنیا سے چیزیں بھیجتے ہیں، اور عجیب و غریب چیزیں بھیجتے ہیں۔ یہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی اسی دعا کا نتیجہ۔ اور امن کی تو یہ کیفیت ہے کہ کہیں کا بھی انسان ہو اور کیسا ہی پاپی ہو، جب اس شہر کے اندر پہنچ جاتا ہے تو وہ اندر کی ایک عجیب کیفیت اس کے اندر پیدا ہوتی ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اپنے گھر کے اندر آ گیا، اور اتنا امن والا معلوم ہوتا ہے وہ، اسے کسی چیز کا کوئی خوف اور خطرہ نہیں ہوتا سوائے اللہ کی ذات کے۔ بڑا عجیب مسئلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس خطے کو اور اس گھر کو اور اس شہر کو اللہ تعالیٰ نے ایسی فضیلت عطا فرمائی ہے۔ یہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہے۔ پھر جب فارغ ہو گئے تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اے میرے خلیل، اب تم آواز لگاؤ اور لوگوں کو بلاؤ، آواز لگاؤ کہ آؤ، میں نے خانہ کعبہ تعمیر کر لیا ہے، اب آؤ اور اس کا حج کرو۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ اے اللہ، میری آواز کہاں تک جائے گی؟ مکے کے اندر تو آبادی ہی نہیں ہے، آبادی ہی نہیں ہے۔ اس وقت تو بالکل غیر آباد تھا مکہ، کوئی آبادی نہیں تھی، دور دور تلک کوئی آبادی نہیں ہے، اور میری آواز کہاں تک جائے گی اور کیسے لوگ آئیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اے میرے خلیل، تم آواز لگا دو، بس تمہارا کام آواز لگانے کا ہے، اور لوگوں کو یہ آواز پہنچانا یہ
ہماری ذمہ داری ہے، ہم پہنچائیں گے۔ چنانچہ آپ دیکھ لیجئے کہ ساری دنیا کے لوگ امڈے پڑے ہیں، امڈے پڑے ہیں۔ حج کا موسم آ گیا ہے اور لوگ بے تاب ہیں اور بے قرار ہیں کہ کسی طرح سے اڑ کے پہنچ جائیں۔ جن لوگوں کے پاس ذرائع نہیں ہیں وہ بھی تڑپتے ہیں اپنے گھروں کے اندر کہ یا اللہ کون سا دن ہوگا کہ ہمارے پاس وہ ذرائع اور وسائل ہوں گے کہ ہم اس گھر کی زیارت کریں گے، اس مکہ شہر کو دیکھیں گے، اس عرفات کو دیکھیں گے، اس منا کو دیکھیں گے، اور وہ اعمال بجا لائیں گے کہ جن اعمال کو بجا لانے کے بعد میں انسان ایسا ہو جاتا ہے کہ جیسا کہ آج ہی اس کی ماں نے اس کو جلا ہو، بے قرار ہو جاتے ہیں۔ وہ زمانہ اب قریب آ رہا ہے، وہ زمانہ اب قریب آ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ حج ہمارے اوپر فرض ہے تو ہر سال فرض ہے یا عمر میں ایک مرتبہ فرض ہے؟ بے قرار ہو گئے صحابہ کہ یہ تو ہر سال کا مسئلہ ہوگا تو بڑی پریشانی کا مسئلہ ہو جائے گا، اور ہر شخص اتنی استطاعت رکھتا نہیں ہے کہ ہر سال حج کرے، کیسے جائے گا حج کرنے کے لیے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہ ایسا نہیں ہے، ہر سال نہیں ہے، یہ تو زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض ہے، زندگی میں ایک مرتبہ، اور اس کی بھی شرائط ہیں، شرائط ہیں۔ عورت کے لیے الگ شرائط ہیں، مرد کے لیے الگ شرائط ہیں، یاد رکھنا میں جو آج بات کہہ رہا ہوں۔ اور اس میں فقہائے کرام کی اور علماء کی بہت قربانیاں ہیں کہ انہوں نے ان شرائط کو الگ الگ واضح طور پر بیان فرمایا۔ فقہائے کرام کی ذمہ داری، شریعت کی پاسداری ان کے لیے ضروری ہو جاتی ہے کہ شریعت کے مزاج کو پہچانیں اور جو نزاکتیں ہیں ان کو پہچانیں۔ جو مفتیان کرام ہوتے ہیں ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اگر وہ حالات حاضرہ سے واقف نہ ہو تو وہ مفتی نہیں ہوتا۔ مفتی صاحب بیٹھے، ہمارے مفتی اعظم بیٹھے ہوئے ہیں، بڑی ذمہ داری کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں۔ ان شرائط کا لحاظ ضروری ہے۔ عورت کے لیے الگ شرائط ہیں، مرد کے لیے الگ شرائط ہیں، لیکن آج سب کو خلط ملط کر دیا۔ سعودی گورنمنٹ نے تو ستیہ ناش کر دیا، بالکل سعودی گورنمنٹ نے ستیہ ناش کر دیا۔ ہم مودی کو بیچارے کو کیا کہیں؟ کہا سفر یہ مقدس سفر، ایک تو ویسا ہی سفر انسان کہیں کرے، عورت کرے تو اس کے لیے محرم کا ہونا ضروری ہے، رکن اعظم ہے۔ بغیر محرم کے جو عورت سفر کرے گی اس کا سفر اللہ کے ہاں مقبول نہیں، چاہے تبلیغ میں جائے اور چاہے حج کے لیے جائے، کوئی سا بھی سفر ہو۔ جو عورتیں بغیر محرم کے حج کے لیے جاتی ہیں ان کا حج مقبول نہیں۔ فقہا کہتے ہیں وہ مقبول نہیں۔ فقہا شریعت کے پاسدار ہیں، اگر شریعت کے پاسدار نہ ہوں گے تو شریعت کا حلیہ بگڑ جائے گا۔ شریعت کا حلیہ بگاڑنا چاہتے ہیں۔ بغیر محرم کی عورتیں ہم نے دیکھا ہے ماری ماری پھرتی ہیں، انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں۔ ہمیں محرم کے ساتھ میں تو خطرات ہیں ہی، جو محرم کے ساتھ میں ہیں ان کے لیے، عورتوں کے لیے بھی خطرات ہوتے ہیں۔ یہ جائے کہ بغیر محرم کی عورت الگ الگ جائے اور وہاں جا کر کے ماری ماری پھرے، دھکے کھاتی پھرے، یہ عورت اس کام کے لیے تھوڑا ہی تھی۔ ہماری گورنمنٹ نے بھی اجازت دے دی کہ بغیر محرم کے جاؤ، اور خوب ویزا لگا دیا ان کے لیے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، بغیر اس کے ان کو خوب چھٹی دے دی۔
اور وہ ویسے ہی نہیں، سعودی گورنمنٹ نے کیا ہے، مجرم وہ ہے، سعودی گورنمنٹ مجرم ہے، محرم کا کوئی مطلب ہی نہیں رہا۔ جو بغیر محرم کے عورت سفر کرتی ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں، کہاں مر جائے، کہاں شیطان اس کو لے کر کے مر جائے اور شیطان اچکلے اور کیا ہو جائے اس کے ساتھ میں کوئی گارنٹی نہیں۔ اس لیے عورت کے لیے شرط ہے کہ محرم ہو، بغیر محرم کے عورت کے لیے حج ہے ہی نہیں، اور نہ کوئی وہ گنہگار، ذمہ داری نہیں ہے اس کی۔ تو وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا میں یہ بھی داخل ہے کہ محرم ہونا چاہیے، عورت کے لیے محرم ہونا چاہیے۔ محرم کون ہو؟ شوہر ہو، باپ ہو، بیٹا ہو، بھائی ہو، یہ محرم ہوتے ہیں، ان کے ساتھ میں جائے، ان کے ساتھ میں جائے۔ اور اگر کوئی نہیں ہے، تنہا عورت ہے، تو اس کے اوپر حج فرض ہی نہیں ہے۔ شریعت کوئی ایسی تھوڑی ہے کہ خامخواہ تھوپ رہی ہو شریعت کہ جا تو جا، دھکے کھا، جا حج کر کے آ۔ اس کے اوپر حج ہے ہی نہیں، فرض ہی نہیں ہے حج۔ اس کے اوپر کوئی پکڑ نہیں، چاہے کتنی مالدار ہو، ضرورت نہیں ہے اس کو حج کرنے کی۔ مرد کے لیے بھی ہے شرائط، ایسا ہی نہیں ہے کہ شرائط مرد کے لیے نہیں ہے۔ مرد کے لیے بھی یہ ہے کہ بال بچوں کا جو گھر چھوڑ کے جا رہا ہے ان کا نان نفقہ ہونا چاہیے۔ آنکھیں بند کر کے مت جاؤ، چاہے تبلیغ میں جاؤ اور چاہے حج کے لیے جاؤ، تبلیغ والوں کے لیے بھی کہہ رہا ہوں میں، نان نفقہ چھوڑ کر کے جاؤ۔ اور یہ نہیں، ہمارے اسلاف کہتے تھے اس بات کو، حضرت مولانا محمد عمر صاحب پالن پوری کہا کرتے تھے، دروازہ بند کر کے مت جاؤ، دروازہ کھول کے جاؤ۔ بیٹھے ہیں شمس الزما صاحب، بیٹھے ہیں، بتا دیں گے۔ دروازہ بند کر کے مت جاؤ، دروازہ کھول کے جاؤ، یعنی انتظام کر کے جاؤ۔ اور ہم نے دیکھا ہے یہاں جو لوگ دروازہ بند کر کے گئے ان کے گھر کے حالات خراب ہوئے، ہمارے پاس موجود ہے، ایسے شواہد موجود ہیں۔ گھر کا انتظام کر کے جاؤ، حج کے لیے جا رہے ہو، گھر کا انتظام کر کے جاؤ۔ جب تک گھر کا انتظام تمہارے پاس نہ ہو مت جاؤ حج کرنے کے لیے، پورا انتظام کر کے جاؤ۔ من استطاع الیہ سبیلا، معمولی چیز تو تھی۔ جب حج زندگی میں ایک ہی مرتبہ تو حج فرض ہے تو شرائط کے ساتھ میں ہوگا، اور نزاکت کا معاملہ ہے بہت۔ ایک ہی مرتبہ حج فرض ہے تو ذرا سنبھل کے کریو، حج کر رہے ہو تو سنبھل کے کریو ذرا حج۔ جو ارکان ہیں وہ ارکان ادا کرنا پورے طور پر، جو واجبات ہیں ان واجبات کو کرنا، کہیں کوتاہی نہ ہو جائے۔ یہ تو ایک ہی مرتبہ ہے بس، حاضری وہاں، بعد میں تو کرتا رہی ہو ساری زندگی، وہ تو حج نفل ہوں گے یا کسی دوسرے کی طرف سے کر دو گا، حج بدل کر دو گے۔ تیرے اوپر جو حج فرض ہے وہ تو ایک ہی مرتبہ ہے، اب ذرا ہوشیاری کے ساتھ میں کام کرنا، بڑا نزاکت کا معاملہ ہے۔ جتنے ارکان ہیں وہ ارکان ادا ہونے چاہیے پورے، اور ایسا ہونا چاہیے حج جیسا حدیث پاک کے اندر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور قرآن کریم کی آیت بتاتی ہے، فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ، نہ کوئی گناہ کا کام ہونا چاہیے حج میں، نہ کوئی جھگڑے ہونے چاہیے۔ میاں بیویوں کے جھگڑے ہوتے ہیں، خوب ہم نے دیکھا، خوب گالی گلوچ ہوتے ہوئے، مار پٹائی ہوتے ہوئے دیکھا مینا میں بھی اور عرفات میں بھی دیکھا ہے کہ کیا تماشا۔
قرآن کہتا ہے کہ جھگڑا نہیں ہونا چاہیے آپس میں، گالی گلوچ نہیں ہونی چاہیے، اور بہت ہوشیاری کے ساتھ میں، بڑی دانائی کے ساتھ میں، بڑی نزاکت کے ساتھ میں حج کے اعمال کرنے چاہیے۔ تو فرمایا جب ایسا حج کرو گے تو باری تعالی تمہیں کیا دیں گے؟ فرمایا ایسا بنا دیں گے، ایسا سونا بنا دیں گے تمہیں، خالص سونا، اور ایسے ہو جاؤ گے جیسے کہ آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، بالکل خالص ہو کر کے، کوئی گناہ نہیں کسی طرح کا بھی، اور بالکل خالص سونا بن کر کے آؤ گے، خالص سونا۔ تو یہ جب ہی ہو سکتا ہے کہ جب ہم سیکھ کر کے جائیں اور ہوشیاری کے ساتھ میں وہاں کام کریں، دانائی کے ساتھ میں کام کریں، اور مسائل کا لحاظ کرتے ہوئے، مسائل شرعیہ کا لحاظ کرتے ہوئے ہم ان اعمال کو بجا لائیں گے اور حج کریں گے، تو انشاءاللہ ہمارا حج مبرور ہوگا، جس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ انعام ملتا ہے کہ جب حاجی حج سے لوٹتا ہے اور اس نے کوئی گناہ کا کام نہیں کیا اور ساری پاسداری کی ہے، رجع کیوم ولدتہ امہ، وہ ایسا لوٹتا ہے جیسے آج ہی اس کی ماں نے اس کو جنا ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔